نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 95 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی شخص منہ موڑے گا جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کر لیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے فرمایا ان کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ یہاں پر ان مشرکین اور اہل کتاب کا رد ہے جو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ پچھلی آیت میں جو کل گزری اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خاص دعا تھی جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور درخواست کے پیش کی تھی۔ مسند احمد جلد 4 اور صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد 7 میں حدیث شریف آتی ہے کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی ابتدا کیسی ہوئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنی ماں کے خواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ذکر ہے جو کل کے درس میں گزرا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ مسند احمد جلد 4، فتح الباری جلد 7 اور طبقات ابن سعد جلد 1 میں یہ موجود ہے، اور یہ حوالہ معالم العرفان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خواب دیکھا حضرت آمنہ نے کہ ان کے پہلو سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی حدیث کی ترجمانی مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی طویل نظم مد و جزر اسلام میں خوب کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تعلق ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ساتھ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، ومبشرا برسول، اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام گرامی احمد ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔
یعنی ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا بیوقوف ہو، اپنی عقل و خرد کو بروئے کار نہ لاتا ہو، ورنہ عقل مند شخص جس کی اپنی کوئی رائے ہو وہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا۔ اس کے شان نزول میں تفسیر روح القرآن جلد 1 میں بحوالہ تفسیر معالم التنزیل جلد اول اس کا شان نزول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت اور صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجوں کو، خود بھی بڑے علم والے تھے، اسلام لانے کی دعوت دی اور کہا کہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں سے احمد نام کے جس نبی کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، اور جو ان کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا۔ یہ سن کر ان کا ایک بھتیجا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن دوسرے نے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ دین، ملت اور شریعت یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دین تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک میراث ہے، یعنی دین بنیادی چیز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف دنیا میں لائے، دین جو ہے وہ سب کا ایک رہا۔ یعنی یہ اولین چیز ہے جس کے اندر عقیدہ و عقائد ہوتے ہیں، مثلاً عقیدہ توحید ہے، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قیامت پر ایمان ہے۔ یہ ایسے بنیادی عقائد ہیں جن میں کسی زمانے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یہ دین سب کا مشترک رہا ہے۔ ملت ہر دور کے ان موٹے موٹے اصولوں اور ضابطوں کا نام ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، مثلاً طہارت اور پاکیزگی، عدل و انصاف، سخاوت وغیرہ۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی ملتوں میں بہت حد تک اصول ایک جیسے ہوتے ہیں اور جزیات و تفصیلات میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں اکثر چیزیں مشترک ہیں، اور اصول کے اعتبار سے تو دونوں ملتیں ایک ہی ہیں۔ اسی کا نام ملت اسلامیہ ہے اور اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسلام اختیار کر لو، اور انہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بنیادی اور اہم ترین اصول اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان نقطہ وحدت ہے، پوائنٹ آف یونٹی، اور یہی تمام آسمانی مذاہب کا خلاصہ ہے۔ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملت ابراہیمی عین توحید اور عین اسلام ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے داعی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ پرلے درجے کے بیوقوف اور احمق ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ کفر اور شرک پر قائم ہیں وہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کر رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر کاربند تھے اور شرک سے انہوں نے بیزاری کا صاف لفظوں میں اعلان کر دیا تھا۔ ایک مقام پر آپ کا ارشاد ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 38، یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ دین اسلام کے اصول وہی ہیں جو ملت ابراہیمی کی اصل تھے، اس لیے دین اسلام سے انکار ملت ابراہیمی کا انکار ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت و رسالت اور امامت و پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں درجہ کمال تک پہنچایا اور آپ کو عزت اور شرف عطا کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور بڑی شان اور عظمت والے پیغمبر ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ پوری کائنات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ بہت بلند مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کی وہ دلیلیں نہ ہوتی تو یہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا فرمائے، لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں دوسرے نمبر پر جو بلند مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جن علماء کرام نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے، اور وہ بڑے رتبے اور شان والے پیغمبر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ پیغمبر سے بڑھ کر صالح اور نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ پیغمبر جو پیدائش سے لے کر وفات تک امتحانوں میں ہی رہا ہو، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبروں کا درجہ اور مقام فرشتوں سے بلند ہے، اگرچہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور پیغمبر انسان بشر اور آدمی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا منصب اتنا بلند رکھا ہے کہ فرشتوں کا درجہ اور مقام پیغمبروں سے کم ہے، اور اسی لیے انسان مجموعی لحاظ سے اشرف المخلوقات ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کا پلہ بھاری ہے، اور مجموعی لحاظ سے فرشتے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آگے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اور جب فرمایا ان کو ان کے رب نے کہ جھک جا میرے سامنے، قال، اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی بات کیے بغیر فرمایا اسلمت لرب العالمین، جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے، فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ باپ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے باپ سے بات کی تو بڑے ادب و احترام سے، یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یعنی یا ابتی اے میرے ابا جی، اے ابا جان، اے ابا جان، بڑے اچھے اور پیارے انداز میں تبلیغ کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ باپ بت بنانے والا اور بیٹا بت گرانے والا، باپ بت گر اور بیٹا بت شکن، پھر آخر دم تک سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ پھر دوسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تبلیغ کرو اور واضح طریقہ سے شرک کی تردید کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے علاوہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود بن کنعان جو بت پرستوں کا پیر و مرشد تھا کو بھی تبلیغ کی اور اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت مول لی، بادشاہ کی مخالفت اور باپ کی مخالفت برداشت کی، اور نبوت ملنے
ملنے کے بعد 80 سال تبلیغ کرتے رہے، ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، قید کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، کتنا ستایا گیا، مگر اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے۔ تو چنانچہ ہجرت کا حکم ملا تو ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، وطن کو چھوڑ دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو حکم ملا کہ بیوی اور بچے کو لے کر وادی غیر ذی زر میں چھوڑا، تو وہاں چھوڑ آئے۔ جب بچہ ذرا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہوا، تو پھر حکم ملا ابراہیم اب میری رضا کی خاطر اس بچے کو قربان کر دیجئے۔ تو اپنے بچے کو چھری کے نیچے لٹا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہم نے دنیا کے اندر بھی مقام دیا ہے، دنیا میں بھی ہم نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت، رسالت، امامت، پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا ہے، دنیا میں درجہ کمال تک پہنچایا ہے، ہر قسم کی عزت و شرف سے آپ کو نوازا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا اور آخرت ہر دو مقام پر بزرگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا ان کے طریقے سے انحراف کرنے والا ملعون ہونے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت و امامت جیسے منصب پر فائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں ہمتن جان و مال، ظاہر و باطن میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ملت کا اولین اصول ہے، اور امت کا یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے۔ فرما برداری کی یہی شان ہے۔ ملت ابراہیمی میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی، اس لیے ان دو گروہوں کی مذمت کی گئی۔ حقیقت میں ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاربند تھے، اور جس پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی کاربند رہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع ہے۔ جو شخص پہلے نبی کی اطاعت کا دعوے دار ہو اور آخری نبی کا انکار کرے، وہ ملت ابراہیمی کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہر دھرمی چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیں اور ملت ابراہیمی پر کاربند ہو جائیں، یہی ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور دنیا میں ان کے لیے عزت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب